الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندے پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اقص حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ فتویٰ شیخ کا یہ زمانہ ہے قلم کا، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر، لیکن جناب شیخ کو یہ معلوم نہیں مسجد میں اب یہ واز ہے بے سود و بے اثر، تیغ و دفن دست مسلمان میں کہاں ہو بھی اگر تو موت ہے دل ہے موت کی لذت سے بے خبر، کافر کی موت سے لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر۔ اور ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے مشرق میں اگر جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حق سے اگر غرض ہے تو کیا زیبا ہے یہ بات اسلام کا محاسبہ اور یورپ سے درگزر۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ فتویٰ شیخ کا یہ زمانہ ہے قلم کا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ آج علماء پیران عظام درباری ملا اور درباری پیر حکومتی وہ یہ فتوے دے رہے ہیں کہ اب جہاد کا دور نہیں ہے، اب قلم کا دور ہے، امن کا دور ہے، محبت کی بات کرو، امن کی بات کرو۔ تو ویسے اقبال نے یہ جو شعر لکھا ہے نا، یہ بات شروع کی تھی وہ کانے نے، وہ جو ٹٹی خانے میں مرا تھا مرزائی، یہ بات اس نے کی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ بھئی اب امن کی بات، قلم کی بات یہ اس سے چلی ہے۔ یہ اقبال نے بھی یہ شعر اسی کی طرف اشارہ کیا کہ فتویٰ شیخ کا بھئی اب اس دور میں جو لوگوں کو اپنا رہنما کہتا ہے وہ اس نے فتویٰ دے دیا، وہ کانے نے تو پھر ہمارے شیخوں نے بھی اس کے پیچھے چلتے ہوئے یہی فتویٰ دے دیا کہ اب امن کی بات کرو، اب جہاد کی بات نہ کرو، رسول اللہ کے دین کی بات نہ کرو، اسلام کی سربلندی کی بات نہ کرو۔ کہتے ہیں فتویٰ شیخ کا یہ زمانہ ہے قلم کا، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر۔ کہتا ہے یہ قلم کا دور ہے، اب اس دنیا میں تلوار کی بات ہی نہ کرو، تلواریں رہی ہی نہیں، لیکن جناب شیخ کو یہ معلوم نہیں مسجد میں اب یہ واز ہے بے سود و بے اثر۔ علامہ اقبال کہتا ہے لیکن ان پیروں کو پتہ نہیں ہے اب یہ باتیں نہیں چلیں گی، اب امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نے امت کو جگا دیا، اب مسجدوں میں یہ واز نہیں چلیں گے کہ امن امن امن۔ بابا جی فرما گئے ہیں، بتا گئے ہیں امن اس وقت ہوتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر چڑھے ہوئے ہیں، اس وقت اب نہیں ہوتا جب بلال کو مارے لگ رہی ہیں۔ کہتے ہیں اب یہ مسجد میں واز نہیں چلیں گے، اب لبیک والے میدان میں آ چکے ہیں، وہ محمد عربی کی تلوار کی بھی بات کریں گے اور محمد عربی کے دین کی بھی بات کریں گے، ہاں محبت کی بات بھی کریں گے، تلوار کی بات بھی کریں گے، شدت پسندی کی بھی بات کریں گے۔ یہ کوئی مت سمجھے بھی اسلام میں شدت پسندی، اسلام میں شدت پسندی ہے اس کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کرے، دین کے خلاف بات کرے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی نہ سمجھائے کہ اقلیتوں کے اس کی کو نہیں چلانی چاہیے، سادہ آواز بالکل سمجھ آنی چاہیے، ہمیں کوئی نہ سمجھائے اقلیتوں کے کیا حقوق ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے آقا و مولا ہمیں بتا گئے ہیں، حضور نے ہمیں بتایا ہے، حضور نے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا الا من ظلم واحدا، خبردار کسی نے معاہدہ کیے ہوئے عیسائی اور یہودیوں پر ظلم کیا، خبردار کسی نے ان پر ظلم کیا، کسی نے ان کو نقصان پہنچایا، ان کی طاقت سے زیادہ ان پر ٹیکس لگایا،
حضور نے فرمایا فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حضور نے فرمایا قیامت والے دن وہ مجھے اپنے مقابل پائے گا، مد مقابل پائے گا، میں اس کے مقابلے میں، خبردار کوئی ان کو کچھ کہے تو، جو معاہدہ کر کے رہ رہے ہوں، کوئی ان پر اقلیتوں پر ظلم نہیں کرنا، اقلیتوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، طاقت سے زیادہ ان پر ٹیکس نہیں لگانا، ہمیں یہ حضور کے فرمان یاد ہیں۔ لیکن تم ایک واقعہ کو لے کر تمہیں بڑا درد ہوا کہ جڑاں کے اندر جو واقعہ ہوا، ہم اسلام کے تابع ہیں، اسلام جو اقلیتوں کو حقوق دیتا ہے، ہمارا اسلام کے آگے سر خم ہے، جو حقوق دیتے ہیں ہم وہ حقوق دینے کے قائل ہیں، جو اسلام نے دی ہیں، ہمارے ان کے آگے سر جھکے۔ لیکن جڑاں کے اندر جو واقعہ ہوا، اس واقعے کی اصل جڑ کیا ہے، وہ قوم کی وہ آواز نہیں اٹھا رہی۔ قرآن کو آگ لگی ہے، ایسا یہود و نصارہ نے مسلمانوں کا ذہن بنایا ہے، ایسی انہوں نے سازش کی ہے، ایسا انہوں نے کھیل رچایا ہے کہ مسلمانوں کو چرچوں کی فکر تھی، گھروں کی فکر تھی، لیکن حضور کی گستاخی ہوئی، کوئی ایک بندہ بھی نہیں بولا، ایک بندہ بھی، 16 اگست سے لے کے آج 27 اگست تک کوئی ایک بندہ بھی نہیں بولا کہ جڑاں والا میں حضور کی گستاخی ہوئی تھی۔ وہ جو واقعہ ہوا اس کی اصل جڑ یہ تھی کہ قرآن کو آگ لگائی گئی تھی، قرآن جلایا گیا تھا، تب وہاں پر کوئی آواز اٹھی۔ لیکن وہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود، خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی۔ اقبال کہتے ہیں مسلمانوں کے ماتھے چمکتے تھے، ان کی غیرت بتاتی تھی کہ محمد عربی کا غلام جا رہا ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں اب وہ فرنگیوں نے مسلمانوں سے مسلمانیت خرید لی، بیچ بیٹھے ہیں، غیرت نہیں ہے۔ ایک بندے نے بھی، نہ کسی درباری ملا نے، نہ کسی اور حکومتی ٹٹو نے، نہ کسی اور نے، پاکستان کے کسی ایک مسلمان نے بھی، کسی ایک مولوی نے بھی، سوائے شاید لبیک والوں کے، کسی ایک نے بھی مسجد کے اندر یہ بات نہیں کی کہ یار جڑاں والا میں جو ہوا اس کے پیچھے تو دیکھو کیا ہوا، حضور کی گستاخی ہوئی، قرآن کی گستاخی ہوئی، اس کے لیے کوئی نہیں بولا۔ جسٹس پہنچ گیا فائز عیسیٰ، وہ کہتا ہے جی یہ جو جڑاں والا میں ہوا ہے یہ دہشت گردی ہے، گھروں کو جلانا اگر دہشت گردی ہے تو مسجدوں میں گولیاں مارنا کیا ہے؟ اگر گھروں کو جلانا دہشت گردی ہے جسٹس صاحب، تو بتاؤ سرکار کی آمد مرحبا پہ نعرے لگانے والوں کو گولی مارنا کیا ہے؟ اگر گھروں کو جلانا دہشت گردی ہے، مسجدیں گرا کر اوپر روڈ بنانا کیا ہے؟ اگر گھروں کو جلانا دہشت گردی ہے تو برما کی مسلمانوں کی بیٹیوں کے پستان کاٹ کر جنہوں نے کباب بنا کر کھائے وہ کیا ہے بتاؤ؟ کشمیر کی بچیوں کے ساتھ مسجدوں میں زنا ہوئے وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی کوئی فتویٰ دو۔ لیکن وہاں اقبال کہتا ہے نا، ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا، اسلام ہے محبوس اور مسلمان ہے آزاد۔ وہ کہتا ہے اسلام قید ہے، مسلمان آزاد ہو چکے ہیں۔ علامہ اقبال کہتا ہے یہ تماشا ہے ہند کے اندر کہ انگریز نے، یہود و نصارہ نے، ان کے تہذیب و تمدنوں نے ایسی مسلمانوں کے اندر رائج کی ہے کہ مسلمانوں کو قرآن کی فکر نہیں، وہ بھی ہنستے ہوں گے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہودیوں نے کہا کہ مسلمانوں کو اب ہماری چرچوں کی فکر ہے، گھروں کی فکر ہے، ان کو قرآن کی آگ لگی، ان کو وہ فکر نہیں، ان کے نبی کی گستاخی ہوئی، ان کو وہ درد کسی کو نہیں ہوا، رسول اللہ کے دین کے حملے ہوئے وہ کسی کو درد نہیں ہوا۔ درد ہوتا ہے عمران کے نام پر، نواز کے نام پر، زرداری کے نام پر، چرچوں کے نام پر، جی ہندوؤں کے مندروں کے نام پر، جی گردواروں کے نام پر ان کو غیرت آتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بات آئے ہم مولوی سیاسی ہو گئے، مولویوں کی پتہ اسلام میں جیڑی شدت پسندی کیڑی ہے۔ میں کہ جاہلہ تو دین نہیں پڑھیا، قصور ساڈا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میرے حبیب جو تیرے غلام ہیں وہ کافروں کے لیے شدت پسند ہیں۔ اشدہ کا لفظ تو اللہ نے استعمال کیا، رب کو کیا کہو گے؟ اشداء علی الکفار مسلمان کی نشانی ہے۔ اللہ کہتا ہے محمد رسول اللہ، جو رسول اللہ کے غلام ہیں کافروں کے لیے سخت ہیں، شدت پسند ہیں، رحماء بینہم آپس میں نرم ہیں، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، جس سے جگر لالا سے ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ اقبال کہتا ہے مسلمان آپس میں شبنم سے بھی زیادہ نرم ہے، شبنم کے قطرے سے بھی زیادہ، لیکن اقبال کہتا ہے جب کافروں کے ساتھ، دین دشمنوں کے ساتھ، یہ تو حدیث ہے،
آج تک کسی نے دسیا نہیں نا. یہ تو لکھن سلامہ میں امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی حضور نے فرمایا من لم یجد صدقہ فلیلعن الیہود. آج تک کسی نے نہیں سنائی ہوگی آپ کو. حضور نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ صدقہ کرے اور اس کے پاس صدقے کے پیسے نہیں ہیں, صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, خالی ہاتھ ہے, حضور نے فرمایا وہ بیٹھ کر یہودیوں پہ لعنت کرے. صدقے کا ثواب یہودیوں پہ, یہودی پہ لعنت کرنا صدقے کا ثواب ہے, گستاخ رسول پہ کیسا ہوگا؟ اہل کتاب کے ساتھ تو پھر بھی معاملات شریعت کے اندر کوئی حدود قیود ہیں, اور گستاخ رسول کے لیے تو کوئی حد ہی نہیں ہے. وہ تو غدار ہے, وہ تو حرامی ہے. عتل بعد ذالک زنیم, قرآن کی آیت کے مطابق اللہ کہتا ہے میرے حبیب جو تیرا گستاخ ہے اس کا باپ ہی ایک نہیں ہے, وہ اصلی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے, اللہ نے کہا ہے وہ زنا کی پیدائش ہے, حرامی ہے. اللہ کہہ رہا ہے سنسم علی الخرطوم, میرے حبیب جو تجھے بھونکتا ہے وہ تو سور کے منہ والا ہے. اللہ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, قرآن ہے. ایک ایک لفظ پہ 10 نیکی ہیں. سانو آ کے دین سنا ہے ملک صاحب تینوں کی فتح. میں کہ جا تیرے لیڈر نو تے ویکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھنا آندا, تو ساڈے نال گلاں کردا ہے جی. مولوی صاحب پٹرول سستا بھی, مولوی کدھر ہیں؟ میں کہ ووٹ عمران خان تو تے پٹرول اسی سستا کروائیے, ووٹ نواز شریف نے تے مہنگائی مولوی ختم کران, ووٹ زرداری ڈاکو نو لٹ کے او لے جاوے تے نظر مولوی نال. مولوی جدو تخت تے بیٹھن گے پھر جواب دین گے حالی تہاڈی اوقات نہیں ہے ساڈے کیوں پوچھنا. ہاں جب تخت پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے دور میں کسی نے حضرت عمر سے پوچھا تھا حضور 2 کپڑے کہاں سے آئے ہیں, روٹی کہاں سے کھاتے ہیں, پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, گھوڑے کہاں سے آ رہے ہیں, گھر کہاں سے ہے؟ کسی نے پوچھا؟ سیدنا صدیق اکبر میں بھی موجود تھے حضرت عمر فاروق. کسی نے پوچھا کہ جناب یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, آٹا گھر میں کہاں سے آ رہا ہے, گھر کے اندر ساز و سامان کہاں سے آ رہا ہے؟ کسی نے پوچھا؟ کسی نے بھی نہیں پوچھا, کسی نے آ کر سوال نہیں کیا. جب سیدنا فاروق اعظم تخت پر بیٹھے ہر کسی کو ایک ایک کپڑا ملا. فاروق اعظم کو کسی نے دیکھا 2 کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو پوچھ لیا جناب سانو ایک ملے تڈو 2 کلو آ. پوچھا تب جائے گا جب تخت پر بیٹھیں گے. جب اسی بن جائیں گے ساڑھے لبیک والے پہنچیں گے اسمبلیاں پھر تسی پوچھنا اسی جواب دیں گے. حال تو دینا جی مولوی صاحب تم کہتے ہو فاروق اعظم سے پوچھا جا سکتا ہے تو آپ سے نہیں پوچھا جا. میں کہ فاروق اعظم نے پہلے نہیں پوچھا گیا سی, جدو تخت تے بیٹھے سن امیر المومنین بنے سن پھر پوچھا گیا سی. اس وجہ تو سانو ایڈا دین نہ سمجھا, سانو دین دا پتہ ہے, پہلے جا کے دین پڑھ, تو اپنا کام کر رہا سی, اپنا کام کر رہے ہیں. اس لیے آپ اس بات کو سمجھیں, ہمارا مقصد کوئی غلط نہیں ہے, ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, ہماری کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. ہماری دشمنی اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے, ہمارا اختلاف اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے. یار وہاں جنا والا میں چلو جی تم کہو کہ وہاں جو کچھ ہوا ٹھیک ہو گیا, ہم اس کے اوپر خاموش ہم نہیں رہتے تمہارے مطابق. یار وہاں تم پہنچے, آئی جی بھی پہنچا, جسٹس بھی پہنچا, وزیر اعلیٰ بھی پہنچا, وزیر اعظم بھی پہنچا کہ گھر جل گئے. یار یہ سرگودا کے اندر دوسرے سپارے کو انہوں نے قرآن کو آگ لگا کر مسجد کے دروازے پہ لٹکا دیا اور خط لکھا کہ اب ہم تمہارا قرآن ایسے جلائیں گے. سرگودا میں ایک دن نہیں پھر دوسرے دن پھر دونوں نے دوسرا سپارہ جلایا. چیچا وطنی کے اندر قرآن کی گستاخی ہوئی, توہین ہوئی. لیکن وہاں نہ آئی جی آیا, نہ وہاں درباری ملا آئے جو آ کر کہہ رہے تھے جی عیسائیوں کو ہم کہتے ہیں آ جائیں جی آپ ہماری مسجدوں میں آ کر عبادت کر لیں. یہ مسجد تیرے پیو دی ہے, مسجد اللہ رسول دی, اگر اللہ رسول اجازت دیتے تھے دے, تو نماں ٹھیکیدار ہیں دین دا. تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کے موافق تدروا نہیں دین شاہ بازی. قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا کر نہ کرے, چاہے تو کرے ایک نئی شریعت ایجاد. ہے کس کی یہ جرت کے مسلمان کو ٹوکے, حریت افکار کی نعمت خدا داد. چاہے تو کرے کعبے کو آتش کدہ پارس, چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد. علامہ اقبال کہتے ہیں مسلمان جو مرضی کرے, کیوں جو اسلام قید ہو گیا نا, مسلمان تو قید نہیں ہے, لیکن یہ قید صرف اپنے لیے نہیں, اسلام کے لیے مسلمان آزاد ہے. نہیں تو اس کے علاوہ وڈیرے ظلم کرتے رہیں, سردار ظلم کرتے رہیں, غریب بیچارے آٹے کے تھیلوں میں لینے کے لیے لینوں میں لگ کر مر جائیں, پھانسی پر لٹک کر مر جائیں, پلوں سے چھلانگیں لگا کر مر جائیں. وہاں قوم نہیں بولتی, بس صرف مولوی. میں تفسیر روح البیان بیان پڑھا, اس کے اندر میں نے ایک چیز پڑھی بڑی خوبصورت. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ امام الفقہاء بھی ہیں اور امام المحدثین بھی ہیں اور تاج دار تصوف بھی ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک
اور امام بخاری کے استاد بھی ہیں اور مجاہد بھی ہیں، متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، ولی بھی ہیں اور مجاہد۔ 1 سال اللہ کی عبادت کرتے تھے، 1 سال تلوار اٹھا کر جہاد کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک جلیل القدر اللہ کے ولی ہیں، یہ تاجدار تصوف کا لقب آپ کو ملا ہے اور جہاد کی سب سے پہلی کتاب آپ نے لکھی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا وصال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو کسی نے کافی عرصے بعد آپ کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے پوچھا حضور کیا بنا؟ فرمایا 40 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دیا۔ کتنے سال؟ 40 سال اللہ نے جنت میں مجھے داخل نہیں ہونے دیا۔ میں پوچھا حضور آپ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے متقی، اتنے بڑے پرہیزگار، اتنی عبادتیں، اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے استاد العلماء، آپ کہیے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے آگے سے پتہ کیا کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں علم کام نہیں آتے، تقوی کام نہیں آتا۔ کہا پھر حضور یہ کیا وجہ بنی کہ 40 سال آپ کو جنت میں داخل ہونے ہی نہیں دیا گیا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، شفقت اور محبت والی نظر میری ایک گستاخ پر پڑ گئی۔ کس پر؟ گستاخ رسول پر میری نظر پڑی، میں نے ڈالی نہیں، جان بوجھ کر نہیں، جا رہا تھا میری شفقت اور محبت والی نظر گستاخ رسول پر ایسے پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 40 سال جنت میں داخل نہیں ہونے دیا کہ تو شفقت اور محبت والی تیری نظر پڑی کیوں ہے؟ اور جو گستاخان رسول کو 20-20 لاکھ کے چیک دے رہے ہوں۔ پاکستانی مر جائیں، مسلمان مر جائے تو کوئی نہیں۔ اور ٹرین دے وچ اس نواب شاہ اگلے دن مرین 5-5 لاکھ کہہ کے کوئی دین نہیں گیا، کوئی بھی دینے نہیں گیا۔ یہاں بس جلی، پوری بس کو آگ لگ گئی، 40 بندے مر گئے، ان کا کوئی وارث نہیں ہے، ان کے لیے پاکستانی کا کوئی پیسہ نہیں ہے، پیسہ عیسائیوں کے لیے ہے، چرچوں کے لیے ہے۔ ہمیں پتہ ہے اقلیتوں کے کیا حقوق ہیں، لیکن سب سے پہلے رسول اللہ کا حق ہے۔ ہاں ہمیں پتہ ہے اقلیتوں کے، ہندوؤں کے اقلیتوں کے کیا حق ہیں، لیکن اس کے بعد سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، پھر اسلام کا، پھر قرآن کا، دین کا، پاکستان کا، مسلمان کا، پھر اقلیتیں آتی ہیں۔ پہلے جا کر دین پڑھیں، دین نہیں پڑھا دین سمجھیں۔ 40 سال تک عبداللہ بن مبارک کو جنت میں داخل نہیں ہونے دیا کہ گستاخ رسول پر ان کی غلطی سے نظر پڑ گئی شفقت والی، تو اللہ نے ان کو نہیں جانے دیا جو گستاخوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جو گستاخان رسول کو چھوڑا نہیں ہے آسیہ چوڑی کو عمران خان نے۔ لوگ کہتے ہیں جی دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے، عمران خان جی وہ جیل میں چلا گیا، مولوی صاحب تسی جڑا نہ کی ہے گل مناسب نہیں ہے ہونتے۔ میں آگے دشمن ہوئے میرا پھر معافی ہے، دشمن ہوئے میری ماں نو گال کڈی ہوئے پھر بھی معافی ہے، دشمن ہوئے میرے پیو دے بارے گل کیتی ہوئے پھر بھی معافی ہے، میرے خاندان دے رشتہ داراں دے بارے گل کیتی ہوئے پھر بھی معافی ہے، لیکن دشمن جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے اس کو کوئی معافی نہیں ہے۔ اس کے اوپر خوشی کرنا ہمارے بڑوں کی سنت ہے۔ ہاں رسول اللہ کی بھی سنت ہے، کتنے گستاخان حضور نے خود مروایا، واہ واہ سبحان اللہ، مر گیا ہو حضور نے خود۔ یہ سانو کوئی نہ سی دین پڑھا ہے، دین جا کے خود پڑھو، سانو نہ دین آ کے دسو۔ ہاں دین وہی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ دے گئے ہیں، سکھا گئے ہیں، بتا گئے ہیں، ہمارے آقا و مولا دے گئے، ہمارے بزرگ اس دین پر چل گئے اور ہمیں بتا گئے ہیں، دین وہی۔ نئے مولویوں کی طرف ہم نے نہیں دیکھتے، فلانا کیا کہتا ہے، فلانا کیا کہتا ہے، فلانا کیا کہتا ہے۔ اقبال کہتا ہے یہی بہتر کہ مسلمان ہے، یہی بہتر کہ الہیات میں الجھا رہے، مسلمان کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے شیطان نے کہا مسلمان کو آپس میں لڑائی رکھو، یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں، ہم کشمیر میں ان کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹ لیں گے۔ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں، کوئی نون کے پیچھے لڑتا رہے، کوئی عمران کے پیچھے لڑتا رہے، کوئی زرداری کے پیچھے لڑتا رہے، ہم ان کے برما کی بیٹیوں کے پستان کاٹ کر کباب بنا کر کھا جائیں گے۔ یہ آپس میں لڑتے رہیں، مناظرے کرتے رہیں، آپس میں ان کی ایک دوسرے۔ میں نے ویسے کبھی نہیں دیکھا کہ امریکہ نے عراق میں بم مارا تو انہوں نے یہ دیکھا ہو کہ اس گھر کے اندر کون سے فرقے والے لوگ رہتے ہیں، انہوں نے بم مارتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے یہ دیکھا ہے مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مارو اس کو۔ ہم وہ ایک دوسرے کی کہیں فلانا مولوی یہ کہتا ہے، فلانا مولوی، اور جی ساڑھے بھی سن لو بھی جڑے امام صاحب دس گئے امام اعظم و منیفہ وہ نہ سنیے، تیری چول دی چول سنیے۔ نا صحیح بات ہے نا، صدیق اکبر جو دین بتا کر گئے ہیں ان کی نہ سنیں، تیرے نویں دی اسی آ کے سنیے۔
اعلیٰ حضرت بریلوی جو ہمیں ترجمہ کر کے بتا گئے، ہم وہ نہ پڑھیں اور تیرے نمے دی اسی جا کے دس. امام ربانی مجدد الفسانی جو دین بتا گئے اس دین پر نہ چلیں، تیرے عہدے پیچھے لگیے. چلنا ہے تو اس کے پیچھے چلیں جو بزرگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا کر کے اس دنیا سے گئے ہیں، ان کے راستے پر کھڑے ہو. نہیں تو بڑے بڑے ایسی ویکھے نہیں کتنے بڑے بڑے علماء، نیک پرہیزگار، عبادت گزار، آخر انہوں نے گندا ایمان پہ موت نہیں آتی. چلنا ہے تو بزرگوں کے راستے پر چلیں، کامیابی اس میں ہے. ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، اقبال کہتا ہے ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں اگر جنگ ہے شر تو مغرب میں بھی ہے شر. کہتا ہے میں پوچھتا ہی نہ درباری ملا کنوں جڑے جا کے اتنے بیان دے رہے سن، یہ جو یہ جڑاں والا میں ہوا ہم اس کی معافی مانگتے ہیں، یہ ہوا ہم اس کے وہ فلاں کرتے ہیں. وہ کہتا ہے اسی پوچھتے ہیں ہاں جناب ٹھیک ہے تسی بیان دے آئے ہو بھی اے شر ہے، لیکن جڑے عراق دے اندر ہویا وہ بھی شر ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی جڑاں والا دے اندر جو ہویا وہ دہشت گردی ہے. بتاؤ جو قرآن چلا ہے وہ بھی دہشت گردی ہے، اقبال کہتا ہے کہ نہیں ہے؟ کہتا ہے میں نے ان مولویوں سے کلیسا نواز کہتے ہیں عیسائیوں کا نوازا ہوا مولوی گئے ہوئے تھے ٹھلا. حضور نے فرمایا ہے نا اللہ تبارک و تعالی بہت جو پھیلا ہوا ہوتا ہے نا، اللہ اس کو نہ بغض کا لفظ، ویسے حدیث میں تو بغض کا لفظ آیا ہے کہ اللہ موٹے عالم دین سے، موٹا جو ہوتا ہے نا اس سے اللہ بغض رکھتا ہے، ناپسند کرتا ہے. وہ پہنچے ہوئے درباری ملاؤں تھے جا کے اس کی تعریف کر رہے ہونے، واہ 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 جی ہمیں افسوس ہوا. بائبل نعوذ باللہ بائبل چل گئی، جلی ہے نہیں ایم دین کے رہنما بن گئے ہیں. حکومتی ٹٹو مولوی بیٹھ کر وہ دین کی باتیں کرتے. قرآن جلا وہ وہاں نہیں گیا، سرگودا میں نہیں نظر آیا، نہ آئی پنجاب نظر آیا، نہ جسٹس نظر آیا، نہ کوئی اور وزیر اعظم نظر آیا، نہ وزیر اعلیٰ نظر آیا، وہاں کوئی نظر ہے. علامہ اقبال کہتا ہے نا حق سے اگر غرض ہے تجھے کیا زیبا ہے یہ بات، اسلام کا محاسبہ اور یورپ سے درگزر. کہتے ہیں آپ اتنی حق بات کو پسند کرتے ہیں، آپ حق والے ہیں، حق آپ کرتے ہیں کہ ہم سچے لوگ ہیں. اقبال کہتا ہے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں تم حق والے ہو، لیکن حق والوں کو کیا یہ بات زیبا دیتی ہے کہ اسلام پر حملے ہوں تو چپ، قرآن پر حملے ہوں تو چپ، حضور کی عزت پر حملے ہوں تو چپ، حضور کی ختم نبوت پر حملے ہوں تو چپ، مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جائیں تو چپ، مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتوں کو تاتار کیا جائے، مسلمانوں کو لٹکایا جائے، ان کو شہید کیا جائے، قتل عام کیا جائے، عراق میں، شام میں، فلسطین میں، کشمیر میں، بھارت میں، پوری دنیا میں مسلمانوں کو ختم کیا جا رہا ہو. اقبال کہتا ہے ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں آپ اتنی حق بات پسند کرتے ہیں، بتاؤ کیا یہ بات زیبا دیتی ہے کہ ان کے لیے تو تم بولو، عیسائیوں کے لیے تو ممبروں پر بیٹھ کر تم تقریریں کرو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے غلاموں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہوں، ادھر تمہاری زبان سے چون بھی نہ نکلے، اس وقت تم کہو اسلام امن کا درس دیتا ہے. کون سا تم نے دین پڑھا ہے ہمیں بھی سمجھاؤ. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. میں خدا کی قسم اکثر یہ بات بیٹھ کر سوچتا ہوں کہ یار جو بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے، پوری قوم اسے کہے، نوجوان بھی کہیں یہ عاشق رسول ہو، اور جو عالم دین حافظ قرآن مسجد کے منبر میں کھڑے ہو کر پورا قرآن سنائے تراویحوں میں، اگر وہ حق کی بات کرے کہیں مولوی دہشت گرد ہو گیا. پھر اللہ ہی حافظ ہے اس قوم کا، پھر انتظار کرو. تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا گستاخ نبی کی ایک صدا سرطن سے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. جڑے تسی ہاتھ نہیں چاہ رہے تسی ایجنسیاں دے ہو؟ نہیں سچی گل ہے. چلو میں لگتا ریکارڈنگ کر رہے ہونے، اچھی گل ہے. ہاتھ چوک کے ریکارڈنگ خلل آ جائے گا، پوری کرنی چاہیے. اللہ رسول دے نام دے جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکتا انہوں نے پھر ہاتھوں نے جڑے عمران لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. کہتے ہو مولوی صاحب آپ کو ٹھیکہ ملا ہوا ہے ختم نبوت کا، آپ نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے ناموس رسالت کا،
آپ نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے اسلام کا، آپ نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے قرآن کا۔ میں نے کہا جی الحمدللہ، اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے۔ کسی کو ٹھیکہ ملا ہے چرچوں کی حفاظت کا، کسی کو ٹھیکہ ملا ہے ہندوؤں کے مندروں کی حفاظت کا، کسی کو ٹھیکہ ملا ہے سکھوں کے گردواروں کا، کسی کو ٹھیکہ ملا ہے بلڈنگوں کا، کسی کو ملا ہے ٹھیکہ بلڈنگوں کی حفاظت کا، کسی کو ٹھیکہ ملا ہے سڑکوں کا، کسی کو ملا ہے سڑکوں کی حفاظت کا، کسی کو ملا ہے کہ گورنر ہاؤس کی حفاظت کا، کسی کو ملا ہے جناح ہاؤس کی حفاظت کا، کسی کو ٹھیکہ ملا ہے جی GHQ کی حفاظت کا۔ اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے، اللہ نے پاکستان میں ناموس رسالت، ختم نبوت، قرآن اور اسلام کا ٹھیکہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کو دیا ہے۔ ملے احسان بساڑے بابے نے تو کیا سی۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ الحمدللہ یہ کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ ایک ایک بات پوری ہوئی ہے، ایک ایک بات، زبر زیر نہیں ہوئی اور زیر سے زبر نہیں ہوئی، زیر سے پیش نہیں ہوئی۔ تیرا وہ پوری کی تھی بابے کہ ایسی اللہ حضور دا دین بھی پاکستان آنا ہے اور بہت جلد آنا ہے۔ انشاءاللہ کلے کلے ذلیل ہوئے تے دین نہیں آنا، وہ تے جلدی آئے گا انشاءاللہ۔ حضور کا دین پوری آب و تاب اور پوری طاقت کے ساتھ آئے گا۔ ہاں، پاکستان نظام مصطفیٰ کے لیے بنا ہے، کلمے کے نام پر بنا تھا، ادھر کلمے والے کا نظام آئے گا، ہم لائیں گے۔ تم بھی زور لگاؤ، تمہارے باپ امریکہ کو بھی ساتھ ملاؤ، پوری دنیا کی طاقتیں بھی کھڑی ہو جائیں، حضور کے دین کا راستہ اب کوئی بھی نہیں روک سکتا، ہم لائیں گے انشاءاللہ پوری طاقت کے ساتھ۔ ہر وڈیرے، ہر سردار، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا، 3 دن گھر بیٹھے رہے، افسوس کرتے رہے، لوگوں سے ملتے رہے۔ تو 3 دن بعد گھر سے باہر نکلے، ایک آپ کے خاندان کا بندہ تھا، اس نے بڑی چبل ماری، آپ سے ملا، اس نے کہا جناب سنا ہے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے اگلی بات بڑی سخت کی، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے وہ بات بڑی تحمل مزاجی سے سنی اور سن کر برداشت کیا اور اس کو تحمل مزاجی سے جواب دیا، اور آپ کے دل میں افسوس ضرور ہوا کہ یار اس نے بڑی بات غلط کی ہے۔ تھوڑا سا آگے گئے تو آپ کو افسوس کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو آئے نا امام اعظم ابو حنیفہ کے، تو پیچھے سے لوگوں نے شور ڈال دیا، انہوں نے کہا حضور آپ نے بد دعا کی ہے اس کے لیے؟ امام صاحب نے فرمایا نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا اس کو۔ فرمایا حضور جیسے ہی آپ اس چوک سے آگے آئے ہیں وہیں اس کو دل کا اٹیک ہوئے، وہیں گر کر مر گیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ مسکرا پڑے روتے ہوئے۔ یہ مسکرانا عمران خان کی گرفتاری پہ یہ امام اعظم کی سنت ہے۔ دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے، دشمن امام اعظم تو ہوئے تھے او مرے تھے آپ ہاس پویں تے تو سانو اللہ رسول تے دشمن آوازے کہنے چپ رہو۔ امام اعظم کا دشمن جو ان کے دل کو تکلیف دے، اللہ سے یہ نہ برداشت ہوا، اٹیک ہوا وہیں مر گیا۔ جب پتہ لگا آپ مسکرائے،